مسیح کے زندہ بابرکت اور جلال نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 16 سے 18 آیات تک پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ روزوں کا سیزن ہے، تو ہم اسی حساب سے جو ہے خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے دیکھتا ہے، تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ اور آج کے کلام میں جو ہے وہ ہمیں روزے کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہمیں ریاکاروں کی طرح جو ہے وہ اپنی صورت اداس نہیں بنانی، بلکہ کیونکہ جب ریاکاروں کا مطلب ہے کہ جو جھوٹے منہ یا کسی کو دکھانے کے لیے خداوند کے ہاں روزہ رکھتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ویسا روزہ بالکل نہیں رکھنا۔ ہمیں جو ہے وہ اپنی صورت کو بگاڑنا نہیں ہے، تاکہ جب کوئی ایسا شخص جو کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہو تو وہ اکثر اوقات جس کو وہ دکھاتا ہے وہ اس کے سامنے اپنی شکل کو جو ہے وہ صورت کو جو ہے وہ بگاڑتا ہے، کئی طرح طرح کے منہ بناتا ہے اور دوسروں کو دکھاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے کلام میں جو ہے وہ ایسا بالکل نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اسی طرح ہمارے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو اپنے سر میں تیل ڈالنا ہے، اپنا منہ دھونا ہے، تاکہ ہم جو ہے دوسروں کو دکھائی نہ دیں کہ ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یا روزے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اپنا منہ بگاڑ رہے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ ہمیں بالکل روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں جس مقصد کے لیے بھی ہم نے روزہ رکھا ہے، ہمیں صرف جو ہے وہ اپنا روزہ خدا کو دکھانا ہے۔ تو خدا ہی کہتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو، تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اسی طرح جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کے حضور جو ہے شکر گزاری کریں، ستائش کریں خداوند کی، اور خداوند کے حضور جو ہے وہ گریہ ازاری کرے، اس کو کلام کو پڑھے۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہے کہ صرف بھوکا رہنا یا اپنے آپ کو دکھ دینا، یہ روزے کا مطلب ہے۔ لیکن خداوند جو ہے وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو دکھ دیں، اپنے جسم کو دکھ دیں، یا ہم کسی ایسی مشکلات میں پھنس جائے جس سے جو ہے وہ دوسرے دیکھنے والے کہیں کہ یہ ان کے تو روزے سخت ہی بڑے ہیں، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا۔ تو لیکن ہمیں جو ہے وہ ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ ہمیں روزہ جو ہے وہ ہمیں خداوند کے نزدیک لے جاتا ہے۔ اگر ہم خداوند کے نزدیک جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک روزہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب ہم خداوند کے حضور روزہ رکھ کر جائیں گے تو خداوند جو ہے وہ ہماری دعاؤں کا جلدی سن کر جواب دے گا۔ خداوند جو ہے وہ ہماری دعاؤں کا جلد جواب دے گا، کیونکہ خداوند ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو دکھ دیں۔ تو اسی لیے میری بھی درخواست ہے ان سبھی بہن بھائیوں سے جو روزہ رکھتے ہیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنی صورت کو بگاڑے نہ، اور نہ ہی دوسروں کے دکھانے کے لیے روزہ رکھیں، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ تیل ڈالنے کا مطلب ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو تیل جو ہے وہ کلام کو تشبیہ دی گئی ہے، اور کلام کو جب ہم کلام میں جب لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو ہم نے جو ہے وہ خدا کا زندہ کلام پڑھنا بھی ہے اور خداوند کے کلام پر عمل بھی کرنا ہے۔ سر میں تیل ڈالنے کا مطلب ہے کہ خداوند کے زندہ کلام کو جو ہے وہ اپنے دل میں رکھنا،
اور منہ دھونا، اور منہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم عام روٹین میں جب ہم لوگ جو ہیں وہ منہ دھوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے منہ سے جو گندگی ہے، جو میل کچیل ہے، ہم اس کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے اپنا منہ دھوتے ہیں۔ تو روزے میں جو ہے وہ ہم اپنا منہ دھونے سے مراد خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے دل میں جو بدیاں ہیں، جو دوسروں کے لیے شرارتیں جو ہم لوگوں نے اپنے دل میں پالی ہوئی ہیں، روزہ رکھ کر ہم جو ہے وہ ان تمام شیطانی کاموں کو، یا غصے میں کسی سے اگر لڑائی جھگڑا ہو گیا تو اس کا غصہ ہم نے دل میں رکھا ہوا ہے، بری باتیں ہمارے دل میں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کسی کے بارے میں ہم غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سارے الفاظ اپنے دل سے نکالنے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ پورا دل اور جان کے ساتھ جو ہے وہ سچے دل سے خداوند کے حضور وعدہ کرنا ہے۔ اور وعدے کرنے کے ساتھ آپ سب کو پتہ ہے کہ خداوند نے جو بھی وعدہ کیا ہے ان سب وعدوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اور وعدہ ہے۔ اس میں خداوند یسوع مسیح کلام میں بہت ساری جگہوں پہ خداوند کے وعدوں کے بارے میں لکھا ہے، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وعدے کے ساتھ ایک ہمارے لیے بھی وعدہ ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آئے ہم سب جو ہیں وہ اپنے سروں کو جھکائیں۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری ہم تیری مدح سرائی کرتے ہیں۔ بے شک پیرے خداوندہ تو اس لائق ہے کہ تیری ہم تیری مدح سرائی کیجئے۔ پیرے خدا تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پیرے خداوندہ اس موقع اس گھڑی کے لیے یسوع ناصری جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دی، پیرے خداوندہ پیرے خداوندہ روزوں کا ایام پیرے خداوندہ تو نے ہمیں مہیا کیا۔ بے شک پیرے خداوندہ ہم ان سے بھلے نہیں تھے جن کو تو نے اپنے پاس بلا لیا، لیکن پھر بھی تیری محبت تیرا پیار پیرے خداوندہ تو ہم گناہ گاروں کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ یسوع ناصری تیری اس بڑی بات کے لیے تیری بڑی شکر گزاری کرتے پیرے خداوندہ، دعا کرتے پیرے خداوندہ جتنے لوگوں نے پیرے خداوندہ روزہ رکھا ہوا ہے یسوع ناصری سبھی کے روزوں کو قبول اور منظور فرمانا پیرے خداوندہ، ان کی تمام دلوں کی پیرے خداوندہ ملتے التجاؤں کو مناجاتوں کو پیرے خداوندہ تیرے ہینڈ اوور کرتے پیرے خداوندہ اپنے بچوں کو چھونا اور بلیس کرنا پیرے خداوندہ، تمام دلی مرادوں کو پیرے خداوندہ اپنے الہی خزانے سے پورا کرنا یسوع ناصری پیرے خداوندہ، جتنوں نے بھی تیرے کلام کو سنا پیرے خداوندہ ان سب کے لیے برکت چاہتی پیرے خداوندہ، ان سب کو چھونا اور بڑی برکت دینا یہ مانگتے اور پا لیتے تیرے ہی میٹھے نام میں، آمین۔